جب کوئی اپنا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو دل میں بہت سے سوال اٹھتے ہیں۔ یہ ایسے سوالات ہیں جو شاید ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور سوچتا ہے کہ کیا ہمارا رابطہ ان سے اب بھی باقی ہے، کیا وہ ہماری آواز سنتے ہیں۔ تو آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے نقطۂ نظر سے ان بہت ہی گہرے سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، دو بنیادی سوال ہیں جو اکثر ذہن میں آتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ہمارے پیارے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا وہ ہمیں سن سکتے ہیں؟ اور دوسرا، کیا ہمارے نیک اعمال، ہمارے اچھے کام کسی طرح ان تک پہنچ کر ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ اچھا، ان سوالوں کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک بنیاد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ بنیاد جس پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنی ساری تعلیمات قائم کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس اصول پر زور دیتے ہیں کہ ہمارا دین وہی ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام تھے۔ یعنی ہر جواب کی بنیاد مستند اور بالکل شروع کی اسلامی تعلیمات پر ہونی چاہیے۔ تو آئیے پہلے سوال پر بات کرتے ہیں۔ کیا ہمارے نیک اعمال کا ثواب مرحومین کو بھیجا جا سکتا ہے، جسے ہم عام طور پر ایصال ثواب کا مسئلہ بھی کہتے ہیں؟ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد عبادات کو آپ کہہ لیں کہ دو بڑی قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، اور یہیں سے سوال کا جواب ملنا شروع ہوتا ہے۔ ایک تو ہے مالی عبادات، یعنی جیسے صدقہ و خیرات دینا، کسی غریب کی مدد کرنا۔ اس کا ثواب جی ہاں منتقل ہو سکتا ہے۔ لیکن جو دوسری قسم ہے، یعنی جسمانی عبادات، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اس کا ثواب براہ راست اسی کو ملتا ہے جو وہ عمل کر رہا ہے۔ تو پھر ثواب منتقل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس ماخذ کے مطابق اس کے 3 سیدھے سادے مراحل ہیں۔ پہلا قدم، کوئی اچھا مالی کام کریں، جیسے صدقہ دے دیا یا کسی یتیم کی مدد کر دی۔ دوسرا قدم، جب عمل مکمل ہو جائے تو پھر اللہ سے دعا کریں۔ اور تیسرا اور آخری قدم، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اس خاص عمل کا اجر، اس کا ثواب آپ کے اس محروم عزیز کو پہنچا دے۔ چلیں اب دوسرے بڑے سوال کی طرف آتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح کی حالت آخر ہوتی کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے زندگی کے 3 الگ الگ مراحل کا جو تصور ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیں، روح کا سفر 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلی تو ہے یہ دنیاوی زندگی جو پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور موت پر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آتا ہے برزخ، یہ موت سے لے کر قیامت کے دن تک کا درمیانی وقت ہے۔ اور پھر آخر میں ہے حتمی زندگی، یعنی فیصلے کے بعد جنت یا دوزخ میں ہمیشہ کی زندگی۔ تو اس سفر کا جو درمیانی مرحلہ ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیں کہ یہ ایک طرح کا ویٹنگ روم ہے یا ایک دہلیز ہے جہاں روح جسمانی موت کے بعد اور آخری فیصلے سے پہلے ٹھہرتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس درمیانی حالت میں، یعنی برزخ کے عالم میں، روح کے ساتھ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ وہاں کا تجربہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کا ایک اصول جاننا بڑا ضروری ہے۔ قرآن میں کچھ آیتیں محکمات ہیں، یعنی ان کے معنی اور احکامات بالکل واضح ہیں، جیسے سچ بولو، اور کچھ ہیں متشابہات، جن کی گہرائی ہماری محدود انسانی سمجھ سے بہت آگے ہے، جیسے روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو برزخ کا معاملہ بھی انہی متشابہات میں سے ایک ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ روح کے تجربے کی اصل حقیقت، اس کی صحیح نوعیت کیا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں اس کی ایک جھلک ضرور بتائی گئی ہے، لیکن پوری حقیقت انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو برزخ میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، اسلامی تعلیمات کے مطابق جسم تو قبر میں ہی رہتا ہے، لیکن روح اپنے اعمال کی بنیاد پر آخرت کا آپ کہہ لیں کہ ایک ٹریلر دیکھتی ہے۔ نیک لوگوں کو سکون ملتا ہے، انہیں جنت کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے، جبکہ گناہگاروں کو تکلیف ہوتی ہے اور انہیں جہنم کا نظارہ کرایا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قبر یا تو جنت کا باغ بن جاتی ہے یا پھر جہنم کا گڑھا۔ اچھا، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ تصور آگے کیسے بڑھتا ہے، خاص طور پر نیک روحوں کے معاملے میں۔ کہا جاتا ہے کہ موت کے بعد انہیں ایک خاص مقام ملتا ہے۔ اس ماخذ میں جو تصور پیش کیا گیا ہے، اس کے مطابق نیک لوگوں کی روحوں کو بلند کیا جاتا ہے تاکہ وہ فرشتوں کی صحبت میں شامل ہو جائیں، یعنی انہیں ایک بہت اعلیٰ درجہ مل جاتا ہے۔ اور اس بلند مرتبے پر پہنچ کر وہ ان خدائی کاموں میں مددگار بھی ہو سکتی ہیں جو فرشتے انجام دیتے ہیں۔ ایک طرح سے آپ سمجھے کہ انہیں الہی نظام میں اعلیٰ سول سرونٹس کا درجہ مل جاتا ہے۔ لیکن
یہاں ایک بہت واضح، بہت اہم حد موجود ہے۔ ایک لائن ہے جسے سمجھنا ہم زندہ لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور وہ حتمی اصول یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کو براہ راست پکارنے کی اجازت ہے، بھلے ہی نیک ارواح کا مقام کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، لیکن ہم زندہ لوگوں کے لیے ان کو یا کسی بھی اور وسیلے کو مدد کے لیے پکارنا منع ہے۔ تو آئیے اس ساری گفتگو کے جو اہم نکات ہیں انہیں ایک بار جلدی سے دہرا لیتے ہیں۔ پہلا یہ کہ صدقہ، جسے مالی اعمال کا ثواب، اللہ سے سچی دعا کے ذریعے مردوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ دوسرا، روح فیصلے کے دن تک ایک درمیانی حالت میں انتظار کرتی ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ تیسرا نقطہ، نیک روحیں ایک بہت بلند مقام حاصل کر سکتی ہیں، لیکن ان سے رابطہ کرنا یا انہیں پکارنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم نقطہ، دعا ہو یا عبادت، وہ ہمیشہ اور صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ ان تمام تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اپنے پیاروں کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں بہترین طریقے سے آخر یاد کیسے رکھنا چاہیے۔